چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلی خبر ادھو ٹھاکرے کی قیادت والی شیو سینا کو جھٹکا دیتے ہوئے سینئر لیڈر اور مہاراشٹر کے سابق وزیر رام داس قدم نے پیر کے روز پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ اور شیو سینا سربراہ ادھو ٹھاکرے کو خط لکھ کر رام قدم نے شیو سینا لیڈر کے طور پر استعفیٰ دے دیا۔ رام قدم بی جے پی شیو سینا 2014-19 کی اتحادی حکومت میں وزیر ماحولیات تھے۔ جب نومبر 2019 میں ادھو ٹھاکرے کی قیادت میں مہا وکاس اگھاڑی MVA حکومت بنی تو رام قدم کو وزارت کا عہدہ نہیں دیا گیا، وہ ناراض بتائے جا رہے تھے۔ MVA حکومت جون 2022 میں گر گئی تھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ ناظرین پرائیویٹ طیارہ کمپنی اسپائس جیٹ کی مشکلات کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ پہلے اسپائس جیٹ کے طیاروں میں ٹیکنیکی خرابی اور پھر اس کے چیئرمین کے خلاف مجرمانہ جانچ کا معاملہ ابھی پوری طرح سے ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ اب اس کے آپریٹنگ کو لے کر عدالت میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے۔ اسپائس جیٹ کے طیاروں میں مسلسل خرابی کے معاملے سامنے آنے کے بعد دہلی ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی گئی، تاہم دہلی ہائی کورٹ نے عرضی پر سماعت سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ موضوع حکومت کا ہے، ہائی کورٹ اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ناظرین ادھر آسٹریلیا کا میڈیا ادارہ ACE آسٹریلیا یس آسٹریلیا کے نیوز میڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز مینڈیٹری بارگینگ کوڈ نامی رپورٹ میں بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیے نیوز پبلیشرز کو ان کے پلیٹ فارم پر لنکس دکھانے کے لیے ادائیگی کرنے کو لازمی قرار دیا ہے۔ اس نظام کے نفاذ کی عالمی سطح پر جانچ پڑتال کی گئی ہے اور ہندوستان بھی شاید اس طرح کی کارروائی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ حال ہی میں ریاستی وزیر برائے IT اور الیکٹرانکس راجیو چندر شیکھر نے ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کہ حکومت ایک قانون پاس کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے، جس کے تحت ٹیک کمپنیوں جیسے گوگل، میٹا، ٹویٹر، ایپل، مائیکروسافٹ اور دیگر کو ہندوستانی اخبارات اور ڈیجیٹل خبریں دینے کی ضرورت ہوگی۔ پبلیشرز اپنے اصل مواد کو استعمال کرنے کے بدلے میں اپنے اشتہاراتی آمدنی میں کمی کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی بنگلورو میں چامراج نگر پیٹے کا عیدگاہ کے سلسلے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ گزشتہ 1-1.5 مہینے سے لگاتار اس سلسلے میں الگ الگ طرح کے الزامات اور رد الزامات اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا چکا ہے اور یہاں کا بلدیہ بھی صاف طور پر کہہ چکا ہے کہ یہ ہماری زمین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لگاتار متعصب جو ہے لوگ اور ہندوتوا تنظیموں سے جڑے لوگ اس کو الگ الگ طرح سے چھیڑ کر کے حالات میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں پر ناظرین گرامی میڈیا میں بھی اس بات کو لے کر کے الگ الگ موضوعات وقتاً فوقتاً چھیڑتے ہوئے اس مدعے کو زندہ رکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ آنے والے انتخابات میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس کو لے کر کے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں جو ہے ٹیکنیکل خامیاں ہیں اور کیوں اس کی تاریخ ہے، اس کو شہر بنگلور کے ایک مشہور معروف جو ہے سماجی کارکن اور مختلف معاملات کو عدالت کے دہلیز تک لے جانے والے جناب عالم پاشا صاحب نے بھی گفتگو کی ہے اور نامہ نگاروں کے مختلف سوالات کو اس سلسلے میں جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ کہ ویڈیو چونکہ لمبی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم خصوصی طور پر ان کی ویڈیو پوری کی پوری ہمارے دوسرے آفیشیل پیج میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی لنک ہم یہاں نیچے شیئر کر رہے ہیں، اس کو ضرور سنیں۔ اس میں انہوں نے جو ہے مختلف سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے نامہ نگاروں کی۔ ناظرین گرامی آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور خبر اس وقت آ رہی ہے ایک کہ کس طرح سے شرومنی اکالی دل کا بادل گروپ تنازعات کا شکار ہو گیا ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر پنجاب اسمبلی میں حزب مخالف لیڈر منپریت سنگھ ایالی نے صدارتی انتخاب کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ایالی اکالی دل کے تنہا لیڈر نہیں ہیں جنہوں نے صدارتی انتخابات میں عین وقت پر ووٹنگ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔
ان کے ساتھ پارٹی کے دیگر اراکین اسمبلی نے بھی ایک قدم اٹھایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ بی جے پی امیدوار دروپدی مرمو کو ووٹ دینے کے پارٹی کے فیصلے سے متفق نہیں ہے، کیونکہ بی جے پی کا کردار پنتھ مخالف اور پنجاب مخالف رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر بابری مسجد انہدام معاملے میں لال کرشن اڈوانی، اما بھارتی، چمپت رائے، ونے کٹیار، مرلی منوہر جوشی، سادھوی رتمبھرا اور دیگر سینئر بی جے پی اور آر ایس ایس لیڈران کو بری کیے جانے کے خلاف عرضی پر آج سماعت کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے عرضی کو کرمنل اپیل میں بدلنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت کی آئندہ تاریخ 1 اگست طے کر دی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ کے جسٹس دنیش کمار سنگھ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی، یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ، سینئر بی جے پی لیڈر مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی، ونے کٹیار، سادھوی رتمبھرا، برج بھوشن شرن سنگھ سمیت سبھی 32 ملزمین کو بری کرنے کے خلاف داخل ازسر-نو جائزہ عرضی سماعت کے لائق نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے دفتر کو ہدایت دی کہ ترمیم کو عرضی کو کرمنل اپیل کی شکل میں بدل دی جائے۔ عدالت نے سماعت کی آئندہ تاریخ 1 اگست طے کی ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرضی 8 جنوری 2021 کو ایودھیا کے حاجی محبوب اور سید اخلاق کے ذریعے داخل کی گئی ہے۔ دونوں کو بابری مسجد انہدام کیس کی گواہ کی شکل میں عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ ان کے گھر مسجد کے بغل میں تھے۔ 6 دسمبر 1992 کو انہدام کے بعد ان کے گھروں پر حملہ کیا گیا اور انہیں جلا دیا گیا تھا۔ لکھنؤ کی خصوصی سی بی آئی عدالت نے 1 اکتوبر 2020 کو بابری مسجد انہدام کیس کے سبھی ملزمین کو بری کر دیا تھا۔ بری ہونے کے 100 دن بعد سی بی آئی عدالت کے فیصلے کے خلاف دونوں نے الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ کے سامنے ایک ازسر-نو جائزہ عرضی داخل کی تھی، جس کی اب کرمنل اپیل کہتے ہوئے سنوائی کے لیے قبول کر لیا گیا۔ ناظرین گرامی، ادھر گزشتہ کچھ دنوں سے لکھنؤ واقع لولو مال سرخیوں میں ہے۔ لولو مال کے افتتاح کے 2 دن بعد مال میں نماز پڑھے جانے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد تنازع بڑھ گیا۔ اب مزید حالت خراب نہ ہو، اس لیے پی اے سی کی تعینات کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی شرپسند عناصر پر ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ نصف کلومیٹر پہلے پولیس نے بیریکیڈنگ لگا دی ہے، جہاں پر چیکنگ کے بعد ہی مال کے اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہفتے کے روز دن بھر مال کی سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالنے کے بعد پولیس اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ نماز پڑھنے کے نام پر کچھ لوگوں نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد معاملہ کچھ اور ہی رخ اختیار کر گیا تھا۔ ناظرین، مہنگائی کی مار جھیل رہے عوام کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے۔ آج سے کئی چیزوں پر جی ایس ٹی ادا کرنا پڑے گا۔ جی ایس ٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد حکومت نے کئی مصنوعات اور خدمات پر ٹیکس کی شرحوں میں تبدیلی کی ہے، جس کی وجہ سے آج سے کئی اشیاء پر مزید جی ایس ٹی ادا کرنا پڑے گا۔ اس میں وہ سامان بھی شامل ہیں جن پر پہلے جی ایس ٹی نہیں تھا۔ جی ایس ٹی کونسل کے فیصلے کے نفاذ کے بعد آج سے کھانے پینے کی کئی اشیاء مہنگی ہو جائیں گی۔ ان میں پہلے سے پیک شدہ اور لیبل شدہ کھانے جیسے آٹا، پنیر اور دہی شامل ہے۔ اب ان پر 5% جی ایس ٹی ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح 5,000 روپے سے زیادہ کرایہ لینے والے اسپتالوں کے کمروں پر بھی جی ایس ٹی ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ 1,000 روپے یومیہ سے کم کرایہ والے ہوٹل کے کمروں پر 12% کی شرح لاگو ہے۔ اس کے علاوہ پرنٹنگ، ڈرائنگ انک، تیز چاقو، کاغذ کاٹنے والے چاقو، پینسل، شارپنرز، LED لیمپ، ڈرائنگ اور مارکنگ مصنوعات پر ٹیکس کی شرح بڑھا کر 18% کر دی گئی ہے۔ سولر واٹر ہیٹر پر اب 12% جی ایس ٹی بڑھا دی گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے پلوں، سڑکوں، ریلوے، میٹرو، ویسٹ ٹریٹمنٹ اور بھی بہت ساری چیزوں پر 12% کے مقابلے 18% جی ایس ٹی بنائے جانے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اب روزانہ خریدی جانے والی چیزیں، آٹا تیل بھی مہنگا ہو جائے گا، اور متوسط طبقے کا اس وقت عوام جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ان پر یہ مہنگائی اثر کرے گی۔ ناظرین، ادھر ملک سے نفرت کی سیاست اور اقلیتوں کی استحصال کو روکنا انتہائی ضروری ہے۔ اس بات کا اظہار سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید نے کہا کہ ملک گیر سطح پر انڈین مسلم فار سول رائٹس کا قیام وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے چند سیاسی، سماجی، تعلیمی اور قانونی شعبے میں کام کرنے والے مسلم دانشور ایک ساتھ ہوتے ہوئے ہیں تاکہ متحد ہو کر ملک میں تحریک چلائی جائے، لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے اور ملک کے آئین اور سیکولرزم کو بچانے کے لیے ملک گیر سطح پر انڈین مسلم فار سول رائٹس کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اس سلسلے میں ممبئی کی اسلام جم خانے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق مرکزی وزیر اور سپریم کورٹ کی سینئر ایڈوکیٹ سلمان خورشید نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات میں جہاں اقلیتوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کو ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے، شہری حقوق ختم کیے جا رہے ہیں،
ان حالات میں ہم نے سوچا کہ اس کے خلاف مہم چلائی جائے اور انسانی بنیاد پر لوگوں کے درمیانی رشتے مضبوط کیے جائیں۔ اس لیے ہم نے 29 مئی کو دہلی کے ایوان غالب میں دانشوروں کی ایک میٹنگ طلب کی ہے اور اس میں انڈین مسلم فار سول رائٹس کی تشکیل کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے تحت ہم برادران وطن کو بھی ساتھ لے کر بغیر کسی سیاسی ایجنڈے کے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ادھر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ یوکرین اور مالدووا کو یورپی یونین کے امیدوار کا درجہ دینا روس کے خلاف جیو پولیٹیکل چال کا حصہ ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یورپی یونین کے سربراہان اور مملکت حکومت نے 23 جون کو یوکرین اور مالدووا کو یورپی یونین کے امیدوار کا درجہ دینے کی منظوری دی تھی۔ امیدوار ممالک کے پیش نظر یورپی کمیشن کی جانب سے وضع کردہ شرائط کو پورا کرنے کے بعد یورپی کونسل مزید اقدامات اٹھائے گی۔ ناظرین گرامی، ادھر بحران کا سامنا کر رہے سری لنکا کے کارگزار صدر رانل وکرما سنگھے نے پیر سے ملک گیر ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک خصوصی گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق کارگزار صدر وکرما سنگھے نے عوامی سیکورٹی اور طبقے کی زندگی کے لیے ضروری فراہمی اور خدمات کے رکھ رکھاؤ کے مفاد میں ایمرجنسی کا اعلان کیا۔ ڈیلی میرر کی ایک رپورٹ کے مطابق کارگزار صدر رانل وکرما سنگھے نے عوامی سیکورٹی آرڈیننس باب 40 کی دفعہ 2 کے ذریعے انہیں حاصل اختیارات کی بنیاد پر آئین کی شق 41C کے ضمن میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ سری لنکا میں نئے صدر کے انتخاب کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے امیدواروں کی نامزدگی منگل کو ہوگی۔ سری لنکا کے نئے صدر کے انتخاب 20 جولائی کو ہوگا۔ ملک کے سابق صدر گوٹابایا راجپکشے نے سنگین بحران کے درمیان ملک سے فرار ہو کر مالدیپ کے راستے سنگاپور جانے کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر وزیر دفاع خلوص آقا نے یوکرینی بندرگاہوں پر منتظر اناج اور خوردنی اشیاء کی براستہ سمندر بحفاظت ترسیل کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے ایک منصوبے پر اصولی طور پر مطابقت قائم ہو گئی ہے۔ وزیر دفاع آقار کی صدارت میں چیف آف جنرل اسٹاف جنرل یاشار گولیر، فورس کمانڈرز، نائب وزراء، یونٹ کمانڈروں کی شرکت کے ساتھ ایک ویڈیو ٹیلی کانفرنس منعقد کی گئی تھی جس میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ ناظرین، صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں جوبا ایئر لائن کا طیارہ لینڈنگ کے دوران الٹ کر زمین سے جا ٹکرایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق طیارہ بایودا سے دارالحکومت موغادیشو پہنچا۔ 30 سے زائد مسافروں پر مشتمل طیارہ لینڈنگ کے دوران الٹ کر زمین سے ٹکرا گیا تھا، جس کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی تھی۔ سوشل میڈیا میں شیئر کیے گئے مناظر میں طیارے سے سیاہ دھواں اٹھتا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق مسافروں اور عملے کو بچا لیا گیا ہے۔ ناظرین، روسی وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے ملک کے مشرق میں متعین فوجی کمان سے کہا کہ یوکرین کے طویل المسافت اسلحے کو تباہ کرنے کے لیے جدید حساسیت کے حامل اسلحے کا استعمال کرے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق وزیر دفاع نے یوکرین میں مشرقی محاذ پر متعین روسی کمان گاہوں کا مشاہدہ کیا۔ سرگئی شوئیگو نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں اس محاذ کی عسکری صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جس کی بنا پر یوکرینی فوج کی طویل مسافت اسلحے کو تباہ کرنے کے لیے میں آپ کو جدید حساسیت کے حامل اسلحے کے استعمال کی اجازت دیتا ہوں۔ ناظرین، ادھر امریکہ کے لاس ویگاس ایئرپورٹ پر 2 چھوٹے طیاروں میں تصادم کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ نیواڈا کے لاس ویگاس ہوائی اڈے پر ہائپر 46 PA قسم اور سیسنا 172 لائٹ انجن والے 2 چھوٹے طیارے فضا میں ٹکرا گئے تھے۔ حادثے کے بعد بڑی تعداد میں ابتدائی طبی امدادی ٹیمیں یہاں پر پہنچی، جبکہ حکام کے مطابق اس حادثے میں 4 افراد کی جانیں گئی ہیں۔ اس حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، سوڈان کے دارالحکومت خرطوم اور اس کے آس پاس کے شہروں میں فوجی حکمرانی کے خلاف ہزاروں افراد نے سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ مزاحمتی کمیٹیوں کی جانب سے منظم کردہ مظاہروں کو منظم کے خرطوم کے ساتھ ساتھ شمال میں بحری و مغرب میں امدر رمان میں جمع ہونے والے گروپوں نے سول انتظامیہ سے اپنے مطالبات کا اعادہ کیا، جس کا وہ تقریباً 8 ماہ سے اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر 2 روسی جنگی بحری جہاز 2 طرفہ فوجی تعاون کے فروغ کے تحت الجزائر کی ایک بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے ہیں۔ الجزائری امور دفاع کے مطابق روسی بحری بیڑے کا ہائیڈروگرافک جہاز کلدین اور ایک آئل ٹینکر وائس ایڈمرل پاروموف ہمارے ایک بندرگاہ پر 2 روز کے لیے لنگر انداز ہوئے ہیں۔ ان جہازوں کی آمد کا مقصد 2 طرفہ عسکری تعاون کو فروغ دینے اور تجربات سے مستفید ہونا ہے۔ یاد رہے کہ روسی اور الجزائری بحری جہازوں نے گزشتہ سال نومبر میں بھی بحر روم میں مشترکہ مشقیں کی تھیں۔ ناظرین، ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے سیکورٹی سروس کے سربراہ ایوان باکانوف اور اٹارنی جنرل یرینا وینیدیکوف کو ان کے عہدوں سے معطل کر دیا ہے اور وینیدیکوف کے معاون اولیکسی سیمنیتکو کو ڈپٹی اٹارنی جنرل متعین کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ادھر سمندری طوفان ایسٹیل میکسیکو کے ساحل کے قریب پہنچ رہا ہے۔ میکسیکو کی نیشنل میٹرولوجیکل سروس کی جانب سے دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ سمندری طوفان ایسٹیل ملک کے بحر الکاہل کے ساحل پر واقع ملک کی 6 ریاستوں میں شدید بارش
تیز ہوائیں، اولے اور آسمانی بجلی گرنے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ سمندری طوفان، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا سبب بھی بن سکتا ہے، اس لیے متعلقہ علاقوں میں وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ناظرین، جنوبی صومالیہ کے وسطی شبیلہ علاقے میں واقع شہر سیوہر میں وزراء اور پارلیمانی نمائندوں کے قیام پذیر ہونے والے ایک ہوٹل کے قریب ایک خودکش حملہ کیا گیا۔ ایک پولیس افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر پریس کو ایک بیان میں کہا ہے۔ خودکش حملہ آور نے بم سے بھری گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا جسے وہ چلا رہا تھا۔ یہ حملہ دارالحکومت موغادیشو سے 90 کلومیٹر شمال میں صوبہ ہرشا بیلے کے شہر میں نورڈور ہوٹل کے قریب ہوا ہے۔ اہلکار نے بتایا اس واقعے میں بعض افراد ہلاک اور بہت سارے زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی